الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. سورہ آل عمران کا یہ پہلا حصہ، جس کا شان نزول وفد نجران کی آمد ہے، اس وفد کا آنا یہ 8-9 ہجری کو تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف علاقوں کے سربراہوں کو خط لکھے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ اور مسلمان ہو جاؤ، اس میں تمہاری دنیا کی خیر ہے اور اسی میں تمہاری آخرت کی بھلائی ہے. تو نجران کے عیسائی پادریوں کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرے کے لیے اور گفتگو کے لیے آیا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کا یہ پہلا حصہ اس وقت اتارا، اور سورہ آل عمران کی 83 آیات تک یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرما کر ان لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ تم جو عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی والدہ مریم علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ ملا کر خدا مانتے ہو، اللہ مانتے ہو، یہ تمہارا شرک ہے جو تم اللہ کی ذات کے ساتھ کرتے ہو. اور اس خاندان کی حقیقت یہ ہے کہ مریم عمران کی بیٹی ہے. اللہ نے مریم کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسے بغیر باپ کے پیدا کیا. اس کی مثال آدم علیہ السلام کی مثال کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا. اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہے کرے. تو اس لیے تم
یہ بات ذہن نشیں کر لو کہ وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا نبی اور رسول بنایا۔ انبیاء اور رسول بہت اونچے مرتبے پر فائز ہستیاں ہوتی ہیں، یہی ان کا اعزاز اور ان کی شان۔ حقیقت میں جو سب سے زیادہ عظمت والی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور فرمایا کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ کسی بندے کے لیے، کسی بشر کے لیے زیب نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے، والحکم، اور اس کو حکومت، یا والحکم اس کی سنت جاری کرے، والنبوۃ اور نبوت عطا کرے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں کو کہے کونوا عباد لی من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ فرمایا یہ تو کسی نبی کو زیب ہی نہیں دیتا، تو عیسیٰ علیہ السلام ایسا کیسے کر سکتے تھے کہ وہ لوگوں کو کہیں کہ تم مجھے اور میری ماں کو رب بنا لو۔ لہذا یہ عیسائیوں کا بہکنا ہے اور گمراہ ہونا ہے، اور ان کے بنیادی عقائد میں یہ شرک ہے، اور وہی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر صحیح سمجھا جائے گا جس کے اندر یہ شرک نہیں ہے۔ تو یہ شرک ان کے تینوں گروہوں کے اندر ہے جو بنیادی طور پر ہیں۔ اور پھر المیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایک انجیل اتاری تھی، اور انہوں نے اسے تحریف کر کر کے اپنی طرف سے بڑھا کر اور لکھ کر سینکڑوں انجیلیں لکھ ڈالی۔ پھر ان سینکڑوں انجیلوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے لگے کہ یہ تو اب بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تو ان میں سے کچھ منتخب کی جائیں، اور منتخب کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک میز کے اوپر ساری کتابیں رکھ کر اس میز کو حرکت دینے لگے، اور نظریہ یہ قائم کیا کہ جو غلط ہوگی وہ گر جائیں گی، تو وہ گرتی گئیں، تو 3 انجیلیں میز کے اوپر باقی رہ گئیں۔ تو کہنے لگے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب بھلے مانسو اللہ نے تو ایک انجیل اتاری تھی، 3 کب اتاری تھی؟ اور پھر تم نے اصل انجیل کے تھوڑے حصے ساری کتابوں میں لکھے، اور ساری کتابوں میں ہی تعریفات کی۔ تو دراصل عیسائی اللہ کی اتاری ہوئی انجیل سے محروم ہو گئے، اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا کچھ اللہ کی طرف سے منزل من اللہ ہے، اور کیا کچھ اس میں اپنی طرف سے لکھا ہوا ہے، اور تحریفات اس میں کی ہوئی ہیں، تبدیلیاں اس میں کی ہوئی ہیں۔ تو وہ 3 انجیلیں جو باقی بچیں، انجیل لوقا، انجیل یوحنا، اور اسی طرح ایک اور انجیل اس کا نام ذہن سے نکل گیا، لوقا، یوحنا، تو تیسری ہے ایک، اور ان سب کو تلمود میں جمع کیا گیا، یا بائبل ایک بائبل ہے۔ تو یہ ان کی صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابوں کا یہ حشر کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا، مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی بنا ڈالا۔ تو اس کے باوجود انہیں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کہا، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اے اہل کتاب، تم حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط کیوں کرتے ہو، اور وتکتمون الحق، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، اور تم حقیقت سے واقف ہو، تم واقف ہو حقیقت سے۔
یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا کفر کیوں کرتے ہو، وانتم تشہدون، اور تم گواہ ہو اس بات پر۔ اور اے اہل کتاب، تمہارا یہ طور طریقہ اللہ بخوبی جانتا ہے۔ وقال طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ مسلمانوں کو بہکانے کے لیے تمہارا یہ کرتوت ہے۔ یہ یہودی بھی کرتے تھے اور عیسائی بھی کرتے تھے، آپس میں پروگرام بناتے کہ پہلے دن کے پہلے حصے میں ایمان لے آؤ، اسلام قبول کرو، اور پچھلے حصے میں کفر کرو، تاکہ جو سچے مسلمان ہیں وہ بھی بددل ہوں اور ان میں بھی وہم پیدا ہو اور شک پیدا ہو۔ تو یہ شرارتیں ان لوگوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ میں شروع ہو گئی تھی۔ یہودی بھی ایسا کرتے تھے، اور جہاں جہاں اسلام پھیلا تھا وہاں وہاں عیسائی بھی ایسا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ تم ہو جاؤ ربانیین، اللہ والے، رب والے۔ پیغمبروں نے تو یہ تعلیم دی ہے، اور پیغمبروں نے تو یہ کہا ہے کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ۔ بما کنتم تعلمون الکتاب بما کنتم تدرسون، کہ تم اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور تم اللہ کی کتابوں کو پڑھتے ہو۔ تو اہل کتاب کے کفر پر اسی لیے زیادہ غصہ ہے کہ ان کے پاس کتابیں تھیں، اور باوجود اس کے کہ ایک ایک کتاب میں انہوں نے اتنی زیادہ تحریفات کی کہ لوگوں کی مرضی کے مطابق آیات اس میں بدل دیتے تھے، بڑھا دیتے تھے، کم کر دیتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود تورات والے تورات میں، زبور والے زبور میں، انجیل والے انجیل میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات نہیں نکال سکے، آپ کی امت کی صفات نہیں نکال سکے، قرآن کی صفات نہیں نکال سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے حالات ان کتابوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے تھے پہلے سے، کہ اس کی اصل شام ہوگی، اس کی پیدائش مکہ میں ہوگی، اور اس کی ہجرت مدینہ میں ہوگی، یہ باتیں اپنی کتابوں میں سے نکال نہیں سکے۔ وہ عظیم الشان ہوگا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا، یہ سب باتیں نکال نہیں سکے۔ اس کو ماننے والے وہ بڑے پرہیزگار ہوں گے، اور ان کے ماتھوں کے اوپر نماز پڑھ کر محراب پڑے ہوئے ہوں گے، تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان لو گے۔ یہ صفات، یہ علامتیں، یہاں تک کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے متبع فرما بردار لوگوں میں سے ایک شخص وہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کرائے گا، تو اس وقت اس کی قمیض کے اوپر 18 پیوند لگے ہوئے ہوں گے۔ عیسائیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین تھے، مطالبہ کیا کہ تمہارا امیر المومنین آئے تو پھر ہم شہر کی چابیاں دیتے ہیں۔ تو چنانچہ حکمت کے تحت کہ خون ریزی سے بچت ہو جائے، چلو عمر سفر کر کے وہاں مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کہ اپنی باری پہ وہ سوار ہوتے تھے اور اپنی باری پہ چلتے تھے، ایک سواری تھی اور ایک غلام ساتھ تھا، تو سفر کرتے ہوئے وہاں پر پہنچے تو ان لوگوں نے وہ علامتیں دیکھ کر، اور ان کے بڑے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غور سے دیکھا اور پھر چابیاں حوالے کر دی، کہا کہ یہی ہیں تمہارے امیر المومنین، اور ہماری کتابوں میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے کہ وہ آئے گا اور اس وقت وہ چل رہا ہوگا اور اس کے پاؤں کیچڑ آلود ہوں گے اور اس کی قمیض کے اوپر 18 پیوند لگے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ سب باتیں اپنی کتابوں میں سے وہ ختم نہیں کر سکے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم جانتے ہو اسلام کی صداقت، اسلام کی حقانیت، محمد الرسول اللہ کی سچائی، اسے تم جانتے ہو، سب تمہیں پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود تم کفر کرتے ہو، اور اس کے باوجود تم اسلام میں وہم پیدا کرتے ہو۔ آج کے عیسائیوں کو بھی بخوبی پتہ ہے
ان کے مستشرقین اسی لیے بالآخر اللہ سے ڈر کر اسلام لے آتے ہیں۔ تو یہ پہلا حصہ واضح کیا ان پر، اور یہ جو 83 ابتدائی آیات ہیں ان میں آخری جو آیتیں ہیں فرمایا وَلَا يَعْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اللہ جس کو نبی بنائے اس کا یہ کام نہیں کہ وہ لوگوں کو حکم دے کہ تم فرشتوں کو رب بنا لو، تم نبیوں کو رب بنا لو، بلکہ وہ تو کہے گا اللہ کو رب مانو۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نبی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو کفر پر لگائے، اور یہی بات ہے انبیاء کے بعد انبیاء کے جانشینوں علماء کے لیے۔ علماء کا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو شرک پہ لگائیں، لوگوں کو غیر اللہ کی پوجا پاٹ پہ لگائیں۔ اور پھر وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، یہ بات یاد کرائی کہ تم ذرا یہ بھی یاد کر لو، تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ نے سارے نبیوں کو عالم ارواح میں جمع کیا اور پھر ان سے عہد لیا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے میرے نبیو میں تم کو کتاب دے دوں، حکمت تمہاری سنت لوگوں پر جاری کر دوں، لوگوں کو پابند کر دوں کہ وہ تمہاری اتباع کریں اور میری اتاری ہوئی کتاب کو پڑھیں اور اس کے مطابق چلیں۔ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرا آخری رسول محمد آ جائے، مصدق لما معکم، جو تمہیں سچا کہے گا، تمہاری کتابوں کو بھی سچا کہے گا۔ تو پھر یاد رکھو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اس پہ ایمان لاؤ گے اور تم اس کی مدد کرو گے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، بتاؤ اس بات کا تم عہد کرتے ہو، اقرار کرتے ہو اور اس پہ میرے ساتھ پکا وعدہ کرتے ہو۔ قَالُوا وَأَقْرَرْنَا، تو سب انبیاء نے کہا کہ ہاں ہم اس بات پر اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ نے فرمایا تم بھی گواہ ہو جاؤ اور میں بھی اس بات پر گواہ ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے عالم ارواح میں یہ عہد لیا۔ تو چنانچہ اس وفد نجران کے لوگوں کو یہ آیات سنائی گئیں، اور آخری دو آیتیں فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو اتنی حقیقت حال کھل جانے کے باوجود بھی محمد الرسول اللہ کے دین سے اعراض برتے گا تو وہ فاسق ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ تو یہاں تک پھر آگے ایمانیات کی پختگی کی اللہ تعالیٰ نے مزید آیت اتاری اور فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، لوگوں پر یہ بات واضح کر دو کہ اسلام کے سوا اب کوئی مذہب قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ہر طور طریقے کو رد کر دے گا جو محمد الرسول اللہ کی سنت سے ہٹ کر ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے باقی احکام جو تھے وہ سارے کے سارے سورہ مبارکہ کے اندر نازل فرمائے۔ فرمایا اللہ کے راستے میں پیاری چیز جو تمہیں محبوب ہو وہ تم اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو، اور کچھ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بھی پھر اگلی آیات میں ساتھ میں مخاطب کیا، اور حج کے احکام پھر سے اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں دہرائے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اور بیت اللہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس چوتھے پارے میں اور سورہ آل عمران میں مزید اللہ رب العزت نے آیات نازل فرمائیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببقہ، پہلا گھر اللہ کا جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ شہر میں، مکہ شہر کے اندر، مکہ کو بقہ بھی کہتے ہیں، اور برکت والا اور ہدایت والا لوگوں جہانوں کے لیے۔ فی آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں اللہ کی قدرت کی واضح نشانیاں ہیں، زمزم ہے، مقام ابراہیم ہے، بیت اللہ خود
صفا مروہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ سری نص ہے حج کی فرضیت کی۔ فرمایا جس کو وہاں پہنچنے کی طاقت ہو، الزاد والراحلہ، راہ کا خرچ اور سواری کا بندوبست اس حد تک توفیق ہو جائے تو اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر پہنچے اور حج بیت اللہ ادا کرے۔ اور اللہ تعالی نے پھر اس میں اتفاق اور اتحاد کے احکام و مسائل بیان فرمائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا، اور اس امت کی شان اور عظمت کہ اسی وجہ سے تم ساری امتوں سے بہترین امت ہو کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ یہ تم ادا کرتے ہو۔ اور اس بات پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ زور دیا ہے سورہ مبارکہ میں۔ اور پھر جو علماء پہلے صحیح تھے ان کی عظمت اور شان بیان کرتے ہوئے، یعنی پہلی شریعتوں کے جو صحیح عالم تھے، چونکہ مذمت ہوئی ہے یہودیوں کی عیسائیوں کی، تو راسخ فی العلم اور باعمل جو ان کے علماء تھے یا متبع انبیاء تھے ان کا استثناء کرتے ہوئے فرمایا لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ فرمایا کہ سب ایک جیسے نہیں، اہل کتاب میں ایک جماعت حق پہ قائم بھی رہی ہے اور وہ اللہ کی کتاب کو رات کی گھڑیوں میں تلاوت کرتی، اللہ کے حضور نماز تہجد پڑھتی، اللہ پر قیامت پر ایمان رکھتی، اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام بھی کرتے تھے۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور بھلائی کے کاموں میں وہ محنت کرتے تھے، جد و جہد کرتے تھے۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا استثناء کیا، اور یہ بہت قرآن سارے کا سارا جامعیت سے بھرا ہوا ہے۔ لوگوں کی عملی تربیت کے حوالے سے فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، یاد رکھو جو کافر ہیں، نافرمان ہیں، قیامت کے دن ان کی اولاد اور ان کا مال ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ تو اولاد مال کام نہیں آئے گا، کام کیا آئے گا؟ نیک اعمال، نیک اعمال۔ تو نیکی کی رغبت کا حکم دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد بیان کیا، اور یہ حصہ 3 ہجری کو غزوہ احد ہوا۔ سورہ آل عمران کا یہ آخری جو حصہ ہے یہ اس وقت نازل ہو گیا تھا، اور اس میں ایک تو غزوہ احد کے حالات اور واقعات یہ بیان کیے، اور دوسرا اللہ رب العزت نے اس ضرورت کو پورا کیا کہ غزوہ احد میں چونکہ مسلمان کافی سارے شہید ہو گئے تھے، تو ان کی بیویاں اور ان کے بچے وہ پیچھے بیوگان اور یتیم جو رہ گئے تھے، ان یتیموں کے حوالے سے یتیموں کے احکامات اور عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا تھا، ان کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا، تو ان کے خامدوں کی وراثت سے ان کو دیا جانا، اور وہ اگر اپنے بچوں کو پالتی ہیں تو خامدوں کے گھروں میں ان کا بیٹھے رہنا، اگر چاہتی ہیں آگے شادی کرنا، تو یہ سب احکام و مسائل کی ضرورت تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ غزوہ احد کے بعد اس پیدا شدہ مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سارے احکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے تھے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے سود سے روکا ہے اور سود کی حرمت بیان فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی عملی تربیت کے حوالے سے فکر آخرت کا سبق دیا۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا
وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ بڑا جامع حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ کوئی بھی نفس وہ اپنی مرضی سے نہیں مرتا بلکہ اللہ کے حکم سے فوت ہوتا ہے، اور ایک مقررہ وقت میں فوت ہوتا ہے، اس مقررہ وقت سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھو، جو شخص دنیا کا بدلہ چاہتا ہے اپنی نیکیوں پر، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو اس کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے اس کو آخرت میں اجر دے دیا جاتا ہے۔ پسندیدہ بات یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، دنیا کی اچھی نعمتیں بھی عطا فرما اور ہمیں آخرت کی اچھی نعمتیں بھی عطا فرما۔ اور صرف دنیا نہ مانگیں، جو صرف دنیا کا طالب ہوتا ہے اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور جو نیک اعمال اسی غرض سے کرتا ہے کہ اس کو دنیا کی نعمتیں مل جائیں۔ لوگ وظیفے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور اس میں صرف اور صرف ان کا یہی نقطہ نظر ہوتا ہے کہ ہمیں اچھا گھر مل جائے، اچھی بیوی مل جائے، اولاد مل جائے، مال مل جائے، ملازمت مل جائے، پیسے مل جائیں، فلاں مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو یہ سب چیزیں دنیا میں دے دیتے ہیں، لیکن ان کی وہ ساری عبادتیں، ریاضتیں جو وہ اللہ کی بندگی اور عبادت کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ ان کا نقطہ نظری یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں ملے تو وہ آخرت سے محروم ہے۔ اور جو شخص یہ سب عبادتیں کرتا ہے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت کے لیے، تو اس کا اجر و ثواب جمع ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے سامنے اچھا کھانا آتا تھا تو وہ رونے لگتے تھے۔ لوگ پوچھتے کہ تم روتے کیوں؟ کہتے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں یہ نہ کہہ دے کہ تمہاری نیکیوں کا بدلہ تو تمہیں دنیا میں دے دیا تھا، کہ تمہیں دنیا میں اچھا کھانا، اچھا لباس، اچھی نعمتیں دنیا میں تمہیں دے دی تھی، اور تم اپنا بدلہ دنیا میں لے چکے ہو۔ ہمیں اس بات سے ڈر لگتا ہے۔ اور وہ اچھا کپڑا پہننے سے، اچھا گھر بنانے سے خوف زدہ رہتے تھے، خوف سے۔ اور ایک مسلمان کو یقیناً ان باتوں سے خوف زدہ ہونا چاہیے، اور اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ نعمتیں استعمال کرتے ہوئے، اور اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ سے یہ التجا کرنی چاہیے کہ یا اللہ، ہم تو آخرت کے سوالی ہیں، اگر تو یہ ہمیں دنیا میں بھی دے رہا ہے تو یہ تیرا فضل اور تیرا احسان ہے، لیکن ہمارا نقطہ نظر اور ہمارا مطبع نظر یہ نہیں ہے۔ یا اللہ، ہمیں ان بدبختوں میں سے نہ کر دینا کہ ہم قیامت کے دن جائیں تو ہم ان لوگوں کی صف میں کھڑے ہو جائیں جنہیں کہا جائے کہ تمہاری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں تم کو مل چکا۔ اچھے لباس، اچھی گاڑیاں، اچھے لباس، اچھے زیور، اچھے مکان اور محلات کی صورت میں تمہیں تمہاری نیکیوں کا بدلہ مل چکا۔ بعض لوگ بڑی عبادتیں، ریاضتیں کرتے ہیں، لیکن ان کے سارے وظیفے، سارا ذکر، ساری نمازیں وہ صرف اور صرف پوچھتے ہیں۔ ہم سے تو بے شمار لوگ پوچھتے ہیں کہ جی رزق میں برکت کے لیے وظیفہ بتا دو، عمل بتا دو، یہ بتا دو، یہ بتا دو، رشتوں کے لیے بتا دو۔ وہ اللہ کے بندو، یہ سب امور کونیہ ہیں جن کے فیصلے اللہ تعالیٰ نے کر دیے ہیں، اور وہ تو تمہیں ملنے ہی ملنے ہیں۔ اپنی نیت اور اپنے عمل کو سیدھا کر لو، اور اللہ کی بندگی اور عبادت اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے جو قسمت میں رکھی ہے وہ مل کے رہے گی، اور اس وقت تک کوئی مر نہیں سکتا جب تک اس کے حصے کی روزی اس کو مل نہیں جاتی۔ الحاصل قرآن سمندر ہے، کہاں کہاں سے اس کو کھولا جائے اور کہاں کہاں سے اس کو بیان کیا جائے۔ تو الحاصل اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ آل عمران 4 پارے میں جو چل رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب عملی تربیت مسلمانوں کی، اور پھر جو شہدائے احد تھے ان کے حوالے سے فرمایا کہ وہ اللہ کے ہاں رزق پا رہے ہیں، اور ان کے وارثوں کو تسلی دی کہ تم پریشان نہ ہو، وہ تو جنت میں
جنت کے مکانوں میں ہیں اور جنت کے محلات میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار اس میں فکر آخرت بلکہ دنیا کے معاملات کو بھی، دنیا کی نعمتوں اور دنیا کی چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بطور مثال کہ ان میں غور و فکر کرو اور اپنے ایمان کو سیدھا کرو، اپنے ایمان کو سیدھا کرو اور آخرت کا فکر کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ چونکہ جو صحابہ اکرام احد میں شہید ہوئے تھے ان کی شہادت پر صدمہ بہت ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بار بار اس بات کا ذکر دہرایا کہ وہ فوت ہو گئے، تم نے بھی فوت ہونا ہے۔ ہر کوئی اپنے وقت پہ فوت ہو رہا ہے۔ وہ اگر گھروں میں بھی ہوتے تو بھی ان کو موت آ جاتی، اور جو جگہ مقرر کی ہوئی ہے وہاں ان کو پہنچا دیا جاتا اور وہ وہاں پر فوت ہو جاتے۔ اس لیے تمہیں بہت زیادہ صدمے کی ضرورت نہیں، آخرت کا صرف فکر کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ ہر نفس نے مرنا ہے اور اعمال کا بدلہ ملنا ہے قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اور جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بس وہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کی ساری نعمتیں، ساری چیزیں، سارے ساز و سامان، یہ سب بہکاوا ہے، یہ دھوکہ ہے، اس دھوکے میں تم نہ آ جاؤ۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ تمہاری آزمائش تمہارے مالوں میں، تمہاری جانوں میں یہ ہو کے رہے گی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اور جب تم مسلمان ہو تو تمہیں لوگوں کی طرف سے بھی تکلیفیں آئیں گی، یہودیوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے، مشرک قوموں کی طرف سے اور منافقوں کی طرف سے تم کو بے شمار تکلیفیں آئیں گی۔ تو ان تکلیفوں پر تم نے صبر کرنا ہوگا اور دین پر پکا رہنا ہوگا، اس کو چھوڑنا نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا وبما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم۔ وہ لوگ جن کو ہم نعمتوں سے نوازتے ہیں اور اس پر وہ خوش ہوتے ہیں، اتراتے پھرتے ہیں، ان کے وہ اس اپنے طرز عمل کو کوئی اچھا خیال نہ کریں، اور ان کی یہ بھی عادت ہے وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا۔ وہ اپنی تعریف چاہتے ہیں، مدح چاہتے ہیں، اور ایسے کاموں پر بھی وہ اپنی تعریف چاہتے ہیں جو انہوں نے نیکیاں کی نہیں ہوتی۔ کہا یہ ریاکاری تمہیں لے ڈوبے گی۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ۔ اس سے تم جہنم کی آگ سے اور عذابوں سے نہیں بچ سکتے۔ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کر لو، اپنی عبادتوں ریاضتوں میں اللہ کی رضا پیدا کر لو، اللہ کے مخلص بندے بن جاؤ۔ صدقہ کرو تب، نماز پڑھو تب، ذکر کرو تب، تبلیغ کرو تب، دین کا کام کرو تب، جو بھی کرتے ہو تمہاری نیت صرف اور صرف یہ ہو کہ ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اس سے آگے پیچھے مت ہونا، ورنہ مارے جاؤ گے، ورنہ ڈوب جاؤ گے، ورنہ نجات نہیں پا سکو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام وہ سارے کے سارے، فلاں کا اتنا حصہ، فلاں کا اتنا حصہ، یہ سارے کے سارے اسی چوتھے پارے میں بیان فرمائے۔ سورہ آل عمران ختم ہو جاتی ہے اور پھر سورہ نساء شروع ہو جاتی ہے، اور سورہ نساء چوتھے پارے میں ہے۔ تو سورہ نساء کا یہ حصہ جو چوتھے پارے میں ہے، وقت بہت ہو گیا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ کل اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العقل حمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔